ابداً ابدا سرمداً سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں آج آپ کے سامنے اللہ عز و جل پر بھروسہ اور توکل کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں، اللہ پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت کے ساتھ ساتھ خود پروردگار عالم کا حکم بھی ہے، اور قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بار بار بندوں کو تاکید کی گئی اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے۔ توکل کہتے کسے ہیں، توکل کا معنی کیا ہے اور مطلب کیا ہے بھروسہ کرنے کا؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اب اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ توکل علی اللہ کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے اور صحیح مطلب نہیں جانتے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور خالق اسباب پر بھروسہ کرنا۔ ایک مثال دے کر کے میں آپ کو بتاؤں، 5 مالے کی بلڈنگ ہے اور ایک آدمی چھت پر گیا اور وہ یہ بولا کہ میں نیچے کود جاتا ہوں اللہ پر بھروسہ کر کے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنی ذات پر توکل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اللہ پر توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آگ میں کود جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ پاگل پندی ہے، اس کو احمق اور بے وقوف کہا جائے گا اگر کوئی توکل کا مطلب یہ سمجھتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث نمبر 670، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر میں اپنے اونٹ کو جنگل میں لے کر کے جاؤں اور ایسے ہی چھوڑ دوں، اللہ پر بھروسہ کروں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے اپنے اونٹ کو لو اور رسی کو، اونٹ کی نکیل کو، رسی کو درخت سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ اونٹ کو ایسے ہی جنگل میں چھوڑ دینا تو کوئی بھی لے کر کے چلا جائے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ کا مطلب۔ دیکھیے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہر چھوٹی بڑی چیز یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، ہر شخص اللہ کا محتاج ہے۔ جتنے بھی انسان آئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لیکن توکل علی اللہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ نظام قدرت ہی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو یہ نظام قدرت ہی یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ مثال کے طور پر، مرض سے شفا یابی کے لیے بیمار ہے انسان، شفا یابی کے لیے دوا کا ضرور استعمال کرے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے میں دوائی لینے جاؤں گا ہی نہیں، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ مجھے شفا دے دے گا، وہ پھر بے وقوف ہے۔ وہ اگر اسباب کا استعمال نہ کرے اور بغیر اسباب کے استعمال کے خالق اسباب پر جو ہے بھروسہ کر لینا، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ نظام قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد نظام قدرت یہی ہے
کہ اسباب کو ضرور اختیار کیا جائے. بیمار ہو دوائی لو, اللہ کی ذات سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسباب کو اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت ہے کہ اہل یمن کے جو لوگ تھے یہ حج کرنے جب آتے تھے تو بغیر ساز و سامان کے آتے تھے, بس یوں ہی نکل پڑتے تھے. تو کئی مرتبہ ان کو منع کیا گیا کہ اتنے دور سے اتنے دور کا سفر کرتے ہو اور یوں ہی نکل جاتے ہو, کچھ لے کر کے جایا کرو. نہیں, ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یمن کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, یہ جب مکہ کی سرزمین پر آتے تو بھیک مانگتے تھے, کیونکہ یہ زیادہ راہ ساتھ میں لے کر کے نہیں آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. زیادہ راہ کو ساتھ لے کر کے جاؤ. اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کا بھی سفر کرو اور کھانے کے لیے سامان لے کر کے نہ جاؤ. اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ لے کر کے مت جاؤ. اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جاب پہ مت جاؤ اور جو ہے گھر میں بیٹھے رہو, روزی روٹی ہاتھ آ جائے گی. یہ بالکل اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے کا صحیح مطلب ہم کو سمجھنا پڑے گا. توکل علی اللہ. آج بہت سارے لوگ توکل علی اللہ بولتے تو ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اسی طریقے سے ایک عابد تھے, عبادت گزار, پرہیزگار, اور ان کو عبادت کرنے کا بڑا شوق تھا. اور ان کا معمول یہ تھا کہ ہفتے میں وہ 5 دن کام کرتے, ان 5 دنوں میں عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ 2 دن وہ جم کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نکل جاتے تھے پہاڑوں میں, جنگلوں میں, تاکہ مخلوق سے الگ ہو کر کے جو ہے میں اللہ کی عبادت کروں. ان کا معمول تھا. تو ایک دن ان کی نظر پڑی ایک لومڑی پہ. نظر لومڑی پہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ لومڑی اپاہج ہے, اندھی ہے, اور جو ہے اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے لیکن موٹی ہے, فربا ہے. یہ جو اللہ والے تھے, جو عابد تھے, ان کو تعجب ہوا کہ یہ اپاہج ہے, اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے کہ یہ اس کا جسم اتنا موٹا ہے, فربا ہے. کہا کہ چلو آج میں دیکھتا ہوں. تو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا اور ایک پیالے میں دودھ لے کر کے آیا اور ایک پیالے میں شہد لے کر کے آیا اور اس لومڑی کے سامنے رکھ دیا اور لومڑی نے دودھ اور شہد پی لیا. یہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے, بولے واہ, جب ایک لومڑی کے لیے دودھ اور شہد کا انتظام ہو سکتا ہے تو میں تو پھر انسان ہوں, میرے لیے بھی انتظام ہوگا. میں 5 دن کام کیوں کروں, میں اب ہفتے میں 5 دن اللہ کی عبادت کروں گا, یہیں پر بیٹھا رہوں گا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لاؤں گا. اور نکل گئے پہاڑ پہ اور ایک غار میں جا کر کے بیٹھ گئے, خوب اللہ کی عبادت کی. 1 دن گزر گیا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا. تیسرا دن بھی گزر گیا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, مولا میں تیرا بندہ, میں تیری عبادت کر رہا ہوں, تسبیح پڑھ رہا ہوں, تیرا ذکر کر رہا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, لیکن میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں آتا. ایک وہ لومڑی ہے, اس کے لیے تو کھانے کے لیے انتظام فرما دیتا ہے. غیب سے آواز آئی, میرے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں, میں نے تجھے پیر دیے ہیں, میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں, اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر, روزی روٹی کے لیے نکل, اس کے بعد میں تجھے روزی روٹی عطا کروں گا. چونکہ یہ لومڑی اندھی ہے, چلنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے میں نے اسے وہ چیزیں عطا کر دی اس کی محنت کے بغیر. تو اسباب پر انسان کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے, اسباب کو اختیار بھی کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا غلط مطلب بالکل نہیں نکالنا چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں توکل علی اللہ کا مطلب. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت ایوب علیہ السلام. ایک جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں, انبیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے, لیکن اللہ اکبر ایک مرض میں یہ مبتلا ہو گئے. ویسی ان کی آزمائش بڑی تھی کہ یہ تو ویسی بہت خوبصورت ہے حضرت ایوب علیہ السلام, اور کثیر تعداد میں ان کی اولادیں بھی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و زر سے نوازا بھی تھا. بہرحال ان کی ایک آزمائش ہوئی. میں مکمل واقعہ نہ بیان کر کے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, توکل علی اللہ کا مطلب آپ کو بتاؤں گا, اور اسباب کو اختیار کرنے کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت نبوی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر بھروسے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو اختیار فرمایا۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جلیل القدر پیغمبر، بڑی آزمائش ہوئی اور جس میں بڑے بڑے دانے ہو گئے تھے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ آیت کریمہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ ایوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، انہوں نے اپنے رب کو ندا دی، دعا کی، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے پروردگار عالم مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا ہے، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مولا تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو دعا ہے اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بیماریوں سے شفا کی دعا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، وہ کثرت کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے، تقریباً 20 سال تک ان کی آزمائش ہوئی۔ 20 سال تک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام علیل رہے، بیماری میں مبتلا رہے، اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ چاہتا تو یوں ہی شفا عطا فرما دیتا، لیکن اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں فرمایا ایوب جا میں نے تجھے شفا دے دی، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ سورہ صاد کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ارکض برجلک، اپنے پیر کو زمین پر مار، ارکض برجلک، اپنے پیر کو زمین پر مار۔ اور جیسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو وہاں سے ایک ٹھنڈا چشمہ پانی ابل پڑا، ھذا مغتسل بارد و شراب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب اس پانی کو پی لو، اس سے نہا لو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سبب کو اختیار کیا، سبب کو اختیار کیا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، اسباب کو ترک نہیں کرنا۔ بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے توکل علی اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اور بار بار جو ہے طرح طرح کی باتیں لے کر کے آتے ہیں کہ تم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تم نے توکل علی اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے نام سے کلام مقدس میں ایک سورہ مبارک ہے، سورہ مریم 16ویں پارے میں، اور اس سورہ مبارکہ میں وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے کا انتظام۔ لیکن اللہ اکبر، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا یوں ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بچے کی خوشخبری عطا فرما دیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ مریم کو پھونک مارنا، اور جب فرشتے نے پھونک ماری تب جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنایا، بغیر اسباب کے اختیار کے کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ ہے، وہ کبھی بغیر سبب کے بندوں کی مدد کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سبب کو اختیار کرنا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی بھی تھی، کھجور کا درخت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ مریم بھوک لگی ہے تو ایک کام کرو، ایک کھجور کی ٹہنیوں کو ہلاؤ، اس میں سے کھجور گریں گے، کھا لینا۔ کلام مقدس میں بھی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ درخت کی ٹہنی کو ہلاؤ، اور جب انہوں نے ہلایا تو تازے تازے عمدہ کھجور زمین پر گرے اور حضرت مریم نے کھا لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بغیر موسم کے جنت سے ڈائریکٹلی پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت مریم کو سبب اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا، تھوڑی سی محنت کر، سبب کو اختیار کر، اس کے بعد میں تجھے روزی عطا کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سبب اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہاں اللہ ہے، اللہ ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے، لیکن اللہ چاہے اس چھری کو حکم دے اور حضرت اسماعیل کی حلقوم محفوظ ہو جائے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن جائے،
وہ ایک الگ بات ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن سبب کو اختیار کرنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں سبب کو اختیار کرنے کے حوالے سے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائیگی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ نبی ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، لیکن اللہ اکبر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، اور جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ کو پتہ چلا کہ میرے والد ماجد کی آنکھیں اور ان کی بینائی چلی گئی ہے، آپ نے اپنی قمیص اتاری۔ قرآن مقدس میں سورہ یوسف میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف کہتے ہیں میری اس قمیص کو لے کر کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقیہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور اس قمیص کو میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا، اللہ ان کی بینائی کو واپس فرما دے گا۔ یہ حضرت یوسف کی قمیص کی برکت ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی سبب کو اختیار کرنے کی جانب اشارہ فرمایا۔ وہ رب ہے، وہ چاہتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو یوں ہی واپس لوٹا دیتا، لیکن حضرت یوسف کی قمیص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی کو واپس لوٹا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سبب اختیار کرنا غلط نہیں ہے، سبب کو اختیار کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب یوسف کی قمیص کی برکت یہ ہے کہ بینائی حضرت یعقوب کی واپس آ گئی، تو پھر جو سید الانبیاء ہے ان کی قدموں کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے کر کے جا رہے تھے اور غار ثور میں پہنچے، شب ہجرت، آپ تقریباً تمام حضرات بخوبی یہ واقعہ جانتے بھی ہیں، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بھروسہ نہ کرے، اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بندوں کے لیے ایک حکم کے طور پہ نازل فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار ثور میں تھے، اتنے میں کفار وہاں تک پہنچ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو اونچا کیا تو آپ نے کفاروں کے قدموں کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر انہوں نے صرف اپنے قدم کو دیکھ لیا تو ہمارے سر ان کو نظر آ جائیں گے۔ اب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنو اور اپنے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہے۔ حالت چاہے کچھ بھی ہو، اگر پروردگار عالم ساتھ ہوتا ہے تو پھر بندے کی مدد ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر کفار وہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا، یہ جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور بہت ساری بکریاں لے کر کے جنگل میں گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں شہر میں جاؤں، تو بکریوں کو یوں ہی چھوڑ کر کے جنگل میں اور شہر کے جانب چل پڑا۔ تو بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی تو بڑے بھائی نے پوچھا کہ تو بکریاں کہاں چھوڑ کے آیا؟ کہا کہ جنگل میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بولے ایسے ہی چھوڑ کے آ گئے؟ بولے ہاں۔ تو تجھے پتہ نہیں کہ شیر ہے، بھیڑیے ہیں، یہ لومڑی ہے، یہ سب بکریوں کو کھا جائیں گے؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ نادان، تو نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ بکریوں کو تم شیروں کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ وہ شیر بھی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے روزی روٹی تلاش کر رہے ہیں، وہ لومڑی بھی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے روزی روٹی تلاش کر رہی ہے۔ وہ لومڑی اور شیر اگر تمہارے بکروں کے پاس اور بکریوں کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے
کہ بکریوں کو شیروں کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ، نہیں، بکریوں کی حفاظت کرو، بکریوں کے ساتھ رہو اور بکریوں کو گھروں میں بند رکھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے توکل علی اللہ کا مطلب۔ توکل علی اللہ کا مطلب نہ بندے سمجھے نہ بہت سارے لوگ سمجھے، صرف اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ بھائی اللہ پر بھروسہ ہر کسی کو ہے، اور سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک سفر پر نکلے تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کرم نوازی ہوگی اگر ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اس جانب ایک آیت کریمہ بھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کا ذکر فرمایا، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے تمہاری جانب اپنے ہاتھ کو بڑھایا تھا، تم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تھا۔ فکف ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین الگ الگ درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیا اور آپ آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن اس نے موقع پا لیا۔ یہ آیت کریمہ کے ماتحت تفسیر میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 11، آپ جا کر کے اس کی تفصیل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نے تلوار کو ٹہنی سے اتار لیا، اور اتارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ تلوار نکالی، کہا کہ کون بچائے گا؟ پھر میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ اس نے تیسری مرتبہ تلوار نکالی، پھر میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ اور جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ، اور حضرت جبریل آئے اور آپ نے اس کافر کو اس طریقے سے مارا اور تلوار جا کر کے ادھر گر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب حالات کافی پیچیدہ ہو جائے، جب معاملات کافی خطرناک ہو جائے، ایسے وقت میں اسباب کو بھی اختیار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرو، پروردگار عالم پر بھروسہ کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، تمام صحابہ آئے اور وہ ڈر کر کے کانپنے لگا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے بڑے رفیق اور بڑے نرم مزاج کے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی ہے۔ فلا غالب لکم، کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، کسی کے اندر وہ دم ہی نہیں ہے جو تمہیں شکست دے سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نہ کی، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اللہ کی بنا تمہاری مدد کر سکے؟ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ کو میں اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بے شمار راستے بنا دیتا ہے، بے شمار راستے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک تجارت کے لیے سارے دروازے بند پڑ جاتے ہیں یا پیسوں کی کمی پڑ جاتی ہے، تو پھر انسان مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے نا، اور اسے وہ جس طرف بھی نگاہ دوڑاتا ہے تو سارے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی سوچ کے رکھتا ہے نا کہ فلاں آدمی میری ہیلپ کرے گا، وہ 1-2-3 لاکھ روپے دے دے گا یا کوئی 50,000 دے دے گا، تو اس طرح میں ایک اماؤنٹ جمع کر کے میں شاید اپنی تجارت کے راستے کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ لاس کرتے ہیں تو پھر بعد میں ان کو کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ملتا اور وہ بیچارہ اور ڈیپ میں چلا جاتا ہے نا۔ لیکن آؤ، میں آج آپ کو ایک وظیفہ بھی دیتا ہوں اور آپ کو ایک پیغام بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تجارت کو لے کر کے یا دیگر معاملات کو لے کر کے، پروردگار عالم نے بہترین اس کا حل کلام مجید میں بیان فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بے شمار راستے بنا دیتا ہے، وہ جدھر چلا جائے اللہ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کی سوچ اور اس کی گمان بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ اسے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کامل، مکمل یقین اور ایمان کی مضبوطی، یہ ساری چیزیں آتی ہے تب جا کر کے بندہ کامل مومن بنتا ہے۔ لیکن پھر سے میں کہوں گا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی، ان چیزوں کو کی مدد سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ پہلے اونٹ کو درخت سے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، روزی روٹی کے لیے باہر نکلو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ گھر میں بیٹھے کروڑوں روپے کی برسات نہیں ہونے والی۔ آپ گھر میں بیٹھے رہو گے، سوچو گے کہ میں اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے 1 لاکھ روپے مل جانی چاہیے، آپ پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک دعا کرو گے 1 لاکھ روپے نہیں ملنے والے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ باہر نکلو، محنت کرو اور پھر حلال روزی کے لیے محنت کرو۔ 100 روپے کی محنت کرو گے اللہ تمہیں لاکھوں عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہاوت سنی نا کہ جب اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے معلوم ہے؟ جو اسباب کو اختیار کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں، ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، سارے جنگیں جیت جاتے۔ جانے کی ضرورت نہیں تھی میدان احد میں، جانے کی ضرورت نہیں تھی غزوہ بدر میں، غزوہ خندق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی اور اللہ اکبر، غزوہ بدر میں میرے آقا نکلے اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ صحابہ ٹہنیاں لیتے تھے، اللہ ان کو تلوار بنا دیتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نکلنا پڑے گا میدان میں، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر ذات، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کلام مقدس میں جاں بجا اپنے بندوں کو تعلیم بھی دی کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی اس گفتگو سے توکل علی اللہ کا مطلب سمجھ لیا ہوگا۔ اسباب کو اختیار کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، خوب محنت کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، تب جا کر کے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔